محمد صلی اللہ لا الہ چاہا کہ اب اپنی مخلوقات میں اور اضافہ کرے تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا. اس کی پوری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں. کہ حضور نے فرمایا کہ میرے نور کو اللہ نے 10 حصے کیے، 9 حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح اور قلم بنائے، عرش اور کرسی بنائی، اور پھر ایک حصے سے کو بچایا، پھر اس ایک حصے کو 10 حصے کیے، 10 حصے کے 9 حصے میں یہ بنایا، ایک حصے سے یہ بنایا. وہ بہت تفصیل ہے آقا کریم نے بتائی. یوں اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے پوری کائنات کو بنایا. یہ سارے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنت، یہ سب کے سب اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے بنائے. لیکن ابھی تک اس نور کو ظاہر نہ کیا تھا، اور جب اس نور کو ظاہر کرنا ہوا تو اللہ نے اس وقت تک فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، جنات کو پیدا کر چکا تھا، زمین آسمان بن چکے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جو ساری مخلوقات سے افضل، ساری مخلوقات سے افضل. تو اللہ نے اس مخلوق کو بنایا قرآن میں، جس کے بارے میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت اور کرامت عطا فرمائی. تو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا جائے. اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے زمین سے مٹی لی، مٹی سانی گئی، مٹی لیپی گئی، مٹی کو پانی سے گارا بنایا گیا، اس پہ پانی برسایا گیا. جب اس میں خمیر اٹھا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا. اس کا دست قدرت ہم اپنے سمجھا نہیں سکتے کہ اللہ کا دست قدرت کیا، ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے، وہ اس کی قدرت ہے. اس نے خود فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شان کے لائق جیسے اس کے ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ جیسے نہیں. اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا. وہ مٹی کا پتلا تھا بے جان. اب اللہ نے عالم ارواح میں جو روحوں کو پیدا کیا تھا، وہاں سے حضرت آدم کی روح کو طلب کیا اور کہا اے آدم کی روح، تو آدم کے اس پتلے میں داخل ہو جا. اب یہ جب روح آدم جسد آدم میں گئی تو گھبرا کے باہر نکل آئی. کہ بار بار جاتی، گھبرا کے اندھیرا پاتی، کہاں عالم ارواح کی چمک اور اجالے میں رہنے والی، اور کہاں اس انسانی پنجرے کے اندر قید ہونا. گھبرا کے نکلے تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے حضرت آدم کی پیشانی اور اندر کو جگمگا دیا. جب نور پاک مصطفیٰ سے جسد آدم جگمگایا اور روح آدم اندر داخل ہوئی، اب جب اندر گئی تو یہ نور علی نور کو دیکھا تو وہ مست ہو گئی. جیسے ہی مست ہوئی، حضرت آدم کا پتلا مٹی کا پتلا تھا، گوشت پوشت کا انسان بن گیا اللہ کی قدرت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہ ہوا وہ ہوا. اسی میں آپ نے سنا ہوگا اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ نے فرشتوں کا اور حضرت آدم کا امتحان لیا. فرشتہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اللہ نے جن آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کے ہر چیز کا نام سکھا دیا. رب نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے فر بتا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت مسلم ہو گئی، ان کی قیادت، ان کی حکومت، ان کی سیادت مسلم ہوئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. اب حضرت سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. اس سجدے میں بھی ہوا یہ کہ جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب تو جھکے، سب تو سجدے میں گرے. ایک اکڑ گیا، جو اکڑا تھا اس کا نام تھا ابلیس. وہ کہنے لگا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اونچا ہوں، میں بڑا ہوں. فخر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، کہا یہ مٹی سے بنے، میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بات کے بنے ہیں، میں بڑا ہوں.
وہ یہ بھول بیٹھا کہ چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چھوٹے کو عظمت دے دے تو تم کون؟ اللہ کی نافرمانی کی، سارے فرشتے سجدے میں گرے، فرشتہ یہ ابلیس کھڑا رہا، پہلے سجدہ کر کے جب فرشتوں نے سر اٹھایا، ابلیس کو دیکھا تو گھبرائے، اس لیے گھبرائے کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی تعظیم سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کے چہرے کو مسخ کر دیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ جب اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تو فرشتوں کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے فرمان پہ ہم نے سجدہ کیا تو ہماری صورت بگڑنے سے بچ گئی، فوراً دوسرا شکر کا سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ اللہ کے حکم سے کیا، دوسرا سجدہ خود کر دیا۔ اب جب یہ سجدہ کیا، اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم ہر رکعت میں کھڑے رہو ایک بار، رکوع کرو 2 بار، قعدہ کرو 1 بار، لیکن سجدہ کرو 2 بار، تاکہ ان فرشتوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ پتا چلا آج کوئی پوچھے کہ رکوع 1 بار، رکعت 1 تو سجدہ 2 کیوں؟ تو آپ کو جواب مل گیا کہ یہ فرشتوں کی ادا ہے جسے اللہ نے پسند کیا، اور ساری امت کے مسلمانوں کو، ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو اللہ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کا حکم دیا۔ اب یہاں جو بات بتانا چاہتا وہ یہ ہے کہ سجدہ عبادت ہے، عبادت تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے، لیکن یہاں حضرت آدم کو سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بت کو پوجے، بت کے سامنے سر جھکائے، کسی ندی کے سامنے سر جھکائے، درخت کے سامنے سر جھکائے، ہم منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو اس کو سمجھو۔ بات دراصل یہ ہے کہ سجدہ حضرت آدم کو جو تھا، حقیقت میں اس وقت حضرت آدم کی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، اور حضرت آدم